بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ کا ایک خوبصورت واقعہ جس سے ایمان تازہ ہو جائے کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رب کتنا کریم ہے، وہ غفار ہے، ستار ہے، جبار ہے، قادر ہے، وہ پالنے والا ہے۔ وہی رب ہے جو ہمیں وہ سب کچھ دیے جا رہا ہے، اور ہمیشہ رب سے صرف اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا مجرم، ایک بہت بڑا گناہگار بدکار انسان کافر تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ ایک رات کو وہ پوری رات بتوں کی پوجا کرتا رہا، پوری رات بتوں کی پوجا کرتے بتوں کی پوجا کرتے تھک گیا۔ جو بتوں کی پوجا کرتے جا رہا تھا، بتوں کی پوجا کرتے جب تھک گیا تو معاذ اللہ بتوں کو کہہ رہا تھا، معاذ اللہ یا صنم بتوں کو کہے جا رہا تھا، معاذ اللہ کہتا جا رہا تھا، اور کہتے تھک گیا، کہتے تھک گیا، اور اس کو نیند آنے لگی، اس کو اونگ آئی، یعنی اس کو نیند کا غلبہ ہوا، اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، کہتے تھک گیا، اور جب نیند آئی اونگ کے باوجود بھی بتوں کی عبادت کرتا جا رہا تھا۔ جب پوری طرح نیند کا غلبہ ہوا، سخت نیند آئی، اور جب دماغ پر نیند قبضہ کرنے لگی، جب دماغ پر نیند قبضہ کرنے لگی تو منہ سے نکل گیا تھا، منہ سے معاذ اللہ بار بار صنم کہہ رہا تھا، اور منہ سے نکل گیا یا صمد، اللہ کا نام منہ سے نکلا، جس کا ترجمہ ہے او بے نیاز مالک، او پروردگار، میرے پاک پروردگار۔ جب اس نے یا صمد کا لفظ منہ سے نکالا، یعنی اس نے اللہ کو پکارا کہ او بے نیاز پروردگار، تو رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا۔ رب میرے ویئرز بہت کریم ہے، وہ غفار ہے، ستار ہے، جبار ہے، قادر ہے، وہ بہت کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے میرے ویئرز۔ تو سنیے گا کہ جب اس کے منہ سے غلطی سے یہ نکلا یا صمد کا لفظ، تو رب نے فرشتوں کو حکم فرمایا، حکم دیا کہ جو کہتا ہے اسے دے دو، جو یہ مانگتا ہے اسے دے دو، اسے عطا کر دو۔ تو فرشتوں نے رب کو عرض کی کہ اے مالک، کہ وہ تو بتوں کو پکار رہا تھا، غلطی سے اس کے منہ سے نکل آیا ہے۔ رب نے فرمایا کیا مجھے نہیں پتا کہ اس کے منہ سے غلطی سے نکلا ہے؟ لیکن اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو، دیکھو اس نے مجھے پکارا تو ہے نا، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو اس نے مجھے پکارا تو ہے نا، اس نے میرا نام تو لیا ہے نا، کتنی دیر سے رب فرماتا ہے، کتنی دیر سے ایک بت کو پکار رہا ہے، ایک جھوٹے کو پکار رہا ہے، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا، تو اب اگر
اب اگر سچے کو پکارنے پر بھی اس کا معاملہ حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا کہ پہلے وہ جھوٹے کو پکار رہا تھا، تو رب کہتا ہے کہ جب سچے کو پکارا اس نے تو اس کا معاملہ اب بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جو مانگتا ہے دے دو، جو مانگتا ہے دے دو۔ میرے ویورز، اگر پتہ چل جائے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ رب کریم کتنا ہے، رب مہربان کتنا ہے، رب مہربان کتنا ہے، یہ ہم جو کھا رہے ہیں میرے ویورز، یہ نبی پاک کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں، یہ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ ہمارے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں جو کچھ عطا ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا ہو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ تو ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری آنکھ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری آنکھ سے اس کے خوف سے، یعنی رب کے خوف سے ایک آنسو بھی نکل گیا، ایک آنسو بھی نکل گیا کہ جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیورز، رب ہوا ہے، رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت، یقین اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کا ڈر بھی ہمیں رکھنا چاہیے، اور اپنے دل میں خوف رکھنا چاہیے، اور ہماری کامیابی میں بھی یقیناً اسی میں ہی کامیابی ہے۔ ایک بات اپنی ذہن نشین کر لیں میرے ویورز، رب فرماتا ہے کہ میں غفار بھی ہوں، میں ستار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں قادر بھی ہوں، میں غفور رحیم بھی ہوں۔ مگر رب فرماتا ہے میرے ویورز، یاد رکھیں، میں رب فرماتا ہے کہ میں قہار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں۔ قہار کا مطلب عذاب دینے والا۔ اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنی آزمائش سے بچا کے رکھے، دور آزمائش سے بچائے۔ مگر میرے رب کا جو خوف ہے وہ ہمیشہ رکھیں، اور رب کی عبادت کریں، 5 وقت کی اپنی نماز پڑھیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اپنی زندگی کو بھی آسان کریں اور دوسروں کی زندگی کو بھی آسان کریں۔ تو یہ زندگی عارضی ہے میرے ویورز، اس زندگی میں سیکھیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پڑھتے رہیں۔ میرے ویورز، اللہ کا خوف رکھیں گے تو اسی میں ہماری زندگی، اسی میں یقیناً ہماری کامیابی ہے۔ اللہ پاک سے ڈرتے رہیں، اللہ کا فضل اس سے طلب کرتے رہیں، رب سے اس کا فضل طلب کرتے رہیں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس کو لائک شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالوی تراجہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔